اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد قال امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاة والسلام واعلموا ان یسیر الریاء شرک ومجالسة اہل الہوى منساة للایمان ومحضة للشیطان۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین مولا الموحدین کی ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ میں سے خطبے کا ایک حصہ، جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ان اہم اخلاقی مسائل کا ذکر کیا ہے جن کے ترک کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں نجات دہندہ ہو جاتا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث بن جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے، سب سے پہلی جو بری صفت اور بری عادت ہے جس سے بچنے کا امیر المؤمنین مولا الموحدین حکم دے رہے ہیں، وہ ریا ہے۔ موضوع سخن ہے وہ اہم اخلاقی مسائل جن سے بچنے سے انسان یعنی دارین میں سعادت کا صاحب سعادت بن جاتا ہے۔ تو ان میں سے پہلا جو ہے مہلک جو ہلاک کنندہ ہے انسان کو، جس چیز کے ذریعے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، جس عادت کے ذریعے سے، جس صفت کے ذریعے سے اگر وہ انسان میں پائی جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، وہ ہے ریا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان یسیر الریاء شرک، جان لو اے انسان، ریا اگرچہ تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو وہ شرک ہے۔ عزیزان محترم، ریا کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں علماء، انسان ایک نیک اور الہی عمل کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے، اپنی شہرت کرنے کے لیے، اپنے آپ کی طرف ان کو متوجہ کرنے کے لیے جو انسان عمل بجا لاتا ہے اسے ریا کہا جاتا ہے۔ وہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء کا حقیقی مصداق خالق کائنات کی ذات ہے۔ وہ اس مصداق حقیقی کو بھول کر وہ ایسے کمزور اور ضعیف شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اپنا جیسا ہے یا اس سے بھی ضعیف ہے۔ تو پروردگار عالم سے ہٹ کر وہ ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے ریا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 باب مقدمات العبادہ باب نمبر 11 ہے، حدیث نمبر 16 ہے، جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت ینادی للمرء باربعۃ اسماء، جب قیامت کا دن ہوگا، یوم قیامت ہوگا، اس دن پروردگار عالم جو شخص ریا کرتا ہے اسے 4 ناموں سے پکارے گا۔ ان میں سے پہلا یہ ہوگا یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر۔ اے کافر، اے فاجر، اے غادر یعنی اے دھوکہ باز اور اے خسارہ اٹھانے والے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں آگے حبط عملک و بطل اجرک فلا خلاص اليوم، اے ریاکار کہ آج تیرا عمل باطل ہو گیا، تیرا اجر ضائع ہو گیا اور تیرے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ فَالْتَمِسْ أَجْرُكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلْ لَهُ، پس تو اپنا اجر اس سے حاصل کر جس کے لیے تو نے دنیا میں یہ کام انجام دیا ہے۔ تو یہاں اس روایت میں کافر کہا، کیونکہ ریا معصومین کی روایات کے مطابق ایک شرک ہے۔ تو روایات کہتی ہیں کل شرک کفر، ہر شرک کفر ہے، جو بھی شرک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس لیے ریاکار شخص کو پروردگار عالم نے اور ائمہ معصومین نے کافر کہا۔ اور اس کے بعد فاجر کہا۔ فجور کہتے ہیں، فجر اصل میں کسی چیز میں شگاف پڑ جانا، کسی چیز کا شک ہو جانا، اسے فجر کہتے ہیں لغت عرب میں۔
اسی لیے صبح کے وقت کو فجر کہا جاتا ہے، کیونکہ صبح کی جو روشنی ہوتی ہے وہ رات کے اس پردے کو چاک کرتی ہے کہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو شخص گناہ بجا لاتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ پروردگار عالم کے ان بتائے ہوئے حدود اور ان پردوں کو چاک کر کے اس گناہ کے ذریعے سے ان حدود سے تجاوز کر کے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے گناہگار کو فاجر کہا جاتا ہے، اور آگے جا کے غادر کہا، دھوکہ باز، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ جو بھی عمل انجام دے رہا ہے اس میں اس کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہے، اس کا اپنا وقت ضائع ہے، اس میں تھکاوٹ ہے، اس کے باوجود وہ کسی ایسے شخص کے خاطر بجا لا رہا ہے جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کیونکہ حقیقی نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کا، کیونکہ اسے نہ دنیا میں کوئی اجر مل رہا ہے نہ اس کا کوئی آخرت میں۔ اور اسی طرح خاسر کہا، کیونکہ معصوم نے اسی روایت میں کہا حبط عملک وبطل اجرک، نہ دنیا میں اس کا اثر ہے، دنیاوی مادی اثر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے موضوع سخن میں عرض کیا تھا، یعنی ایسے اہم مسائل ہے جن کا نہ معنوی اثر ہے نہ مادی اثر ہے، نہ اس کا آخرت میں اجر ہے۔ تو پروردگار کہے گا آج کے دن تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی شخص سے لو جس کے لیے بجا لایا تھا، تو وہ خود فقیر محض سے، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی وسائل الشیعہ میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ سیأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یخبث فی بواطنہم، یعنی ان کے اندر خباثتیں بری ہوں گی، ان کا دل برائی سے بھر چکا ہوگا، لیکن ویحسن علانیتہم، ان کا ظاہر اچھا ہوگا، یعنی اندر سے وہ اس طرح سے خباثتوں سے ان کا اندر ان کی خباثتیں بری ہوں گی، ظاہر ان کا بہت اچھا ہوگا۔ طمعا فی الدنیا، وہ جو بھی کام کریں گے وہ دنیا کے طمع میں کریں گے، دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ولا یرید بہم من عند ربہم، وہ اللہ کے ہاں سے جو اجر ملنا تھا، جو صلہ ملنا ہے، اس کے طلبگار نہیں ہوں گے۔ وَيَكُونُ دِينُهُمْ رِيَاءً، ان کا دین ریا ہوگا۔ وَلَا يُخَالِطُهُمْ خَوْف، ان کے دلوں میں خوف نامی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ ہر کام دکھاوے کے لیے کریں گے، یعنی ہر کام میں لوگوں سے وہ اجر کے طالب ہوں گے، پروردگار عالم کے پاس جو اجر ہے اس کے وہ طلبگار نہیں ہوں گے۔ تو معصوم فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم یعمہم اللہ بعقاب، ایک ایسے عقاب میں مبتلا کر دے گا کہ ویدعونہ بدعاء الغریق، وہ ڈوبنے والے شخص کے مانند پکارتے رہیں گے، لیکن فلا یستجیب لہم، پروردگار ان کی دعا کو نہیں سنے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے ریا، وہ ایک ایسی صفت اور ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ اور دوسری صفت جس سے معصوم امام نے روکا ہے کہ وہ ہے مجالسۃ اہل الہوی منساۃ للایمان ومحضرۃ للشیطان، یعنی اہل ہوا کے ساتھ میل جول کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ایمان سے انسان کو دور کرتی ہے، کیونکہ ایمان ہوا پرستی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے وجود کو، اس کے فکر کو مکمل طور پر گھیر لیتی ہے۔ جب وہ گھیرتی ہے تو ایمان کے لیے کوئی جگہ اس میں نہیں رہتی۔ جب ایمان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی، ایمان سے جب وہ جگہ، اس کا فکر، اس کا وجود جب ایمان سے خالی ہوگا تو اس میں شیطان آ کے بیٹھتا ہے، وہ شیطان کے لیے عام جگہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے معصوم نے اس سے روکا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ المرء علی دین خلیلہ وقرینہ، انسان کو اس کے دوست اور اس کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ان کے دین پہ کل اسے محشور کیا جائے گا۔ اور اس میں عربی ایک معروف ضرب المثل بھی ہے، یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قل لی من تعاشر اقل لک من انت، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم رہتے کس کے ساتھ ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کون ہو۔ یعنی انسان کی پہچان اور اس کی وہ اس کے ساتھ رہنے والے، اس ماحول کے ساتھ، جس ماحول میں وہ رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ انہی کلمات کے ساتھ
دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں اس جیسی مہلک بیماری سے اور اس ایسی صفت سے بچنے کی پروردگار توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔